کہ صاحب قبلہ دامت برکاتہ ملاجہ تشریف فرما ہے. میرا جو شعبہ نہیں ہے، میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. نمبر ایک، یہ بتائیے کہ جب اعلیٰ حضرت نے انڈیا میں جلسے کے دوران فرمایا کہ ہر آیت میں عظمت مصطفیٰ ہے، بیدار باش بالخصوص اہل علم، اس لیے کہ میں ان سے اپنے مزاج کی باتوں کی اصلاح تنہائی میں ان سے بعد میں مانگ لوں گا کہاں مجھ سے غلطی ہوئی. جب آپ نے اعلان کیا کہ ہر آیت میں عظمت مصطفیٰ ہے، آدمی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضور یہ بتائیے بسم اللہ میں عظمت مصطفیٰ ہے؟ دنیا خاموش. فرمایا ہے حضرات گرامی غور سے، یہ مضمون میں نے لیا ہے المیلاد النبویہ فی الالفاظ الرضویہ. ترتیب دی ہے مفتی ایوب صاحب لاہوری نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محفل میں موجود تھے. آپ نے فرمایا کہ ہاں بسم اللہ میں عظمت مصطفیٰ ہے. کیسے؟ اب میں واضح کرنا چاہوں گا، اللہ کے نام سے. یہ بات نہیں اس میں نہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا جو بھی ہے. یہ بتائیے یہ بدایت اللہ سے ہے یا اللہ کے نام سے ہے؟ بدایت، کیا یہ بدایت اللہ سے بدایت ہے یا اللہ کے نام سے ہے؟ کا کے کی اضافت کے لیے آتا ہے، مضاف مضاف الیہ مغیر ہوتے ہیں. اپنا خیال یہ ہے کہ یہ بدایت نام سے ہے. اب یہ بتائیے کہ نام ہے اسم، کیا اسم مسمى کے بغیر نفس وجود میں آ سکتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے اسم اور ہے مسمى اور ہے. تو شروع ہوئی ہے اللہ کے نام سے. نام بمعنی علامت، اس پر پھر کبھی نام سے بمعنی علامت. اور یہ بتائیے خدا کے خدا ہونے کی سب سے بڑی علامت کون ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کے خدا ہونے میں سب سے بڑی علامت کون ہے؟ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، وہ مصطفیٰ کریم ہے. اب رہا یہ سوال کہ برہان کا معنی اگر دلیل ہے تو یہ سوال اٹھا کہ یا اللہ جب دلیل بھی عربی ہے، دلالت اس کی 6 قسمیں، اگر دلیل بھی عربی ہے برہان بھی عربی ہے، پھر اللہ بجائے دلیل کے برہان کا لفظ کیوں لایا؟ غالباً یہ راضی کہ بتائے گا یہ بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار بریلی. ایک بریلی انڈیا میں ہے، ایک بریلی پاکستان میں ہے. انڈیا کی بریلی وہ ہے، پاکستان کی بریلی ہماری یہ ہے. اس لیے کہ مجھ سے پہلے کسی دو دن نے ذکر کیا ہے کہ ایک شاگرد 52 ملکوں میں پہنچایا. شاگرد کیسے اس نے 12 سال میں؟ یار 12 سال میں تو نصاب پورا نہیں ہوتا. تو ایک آدمی نے 12 سال میں 52 56 ملکوں میں
کئی ملکوں میں میں خود بھی گیا ہوں، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مثلا پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ نے بجواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. واپس آئیے، معنی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ بدایت اسم سے ہے، اسم ہے نام مسمہ کا، مسمہ ہے علامت، علامتوں میں سب سے بڑی علامت خدا کے خدا ہونے کی وہ میرے مصطفیٰ کریم ہے. اور میں اب دیکھیے کہ بسم اللہ مدینہ مصطفیٰ آیا کہ نہیں آیا. یہ خطاب ہے آپ کا جو مولانا علی صاحب نے کر دیا. ایک آدھ بات اور کرنا چاہوں گا، اصل میں یہ میرا شعبہ بھی نہیں ہے، ہمت بھی نہیں ہے، اور بڑی غیر متناہی شکریہ کے ساتھ کہ مجھے آپ نے ارشاد فرمایا بس 5-4 منٹ تم ہی لگا لیں. مانا یہ حضرات گرامی کہ کوئی خوبی ایسی بتاؤ جو محدث صاحب میں نہیں ہے. حتیٰ کہ تربیت کا یہ معیار 50 پہلی لے لو 50 پچھلے شک لے لو، جو خوبیاں اللہ نے محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا کی ہیں، اور جو دعائیں ہیں حامد اللہ خان صاحب کی اور دعائیں ہیں اعلیٰ حضرت کی کہ جو آدمی اپنے دادا کے مزار کی جانب کوئی پیچھ کرے وہ جنگ لڑے، اس معیار کا جو ادب ہوگا وہ شادیوں کو اسے کہیں لے جائے گا. واپس آئیے، میں عرض کرنا چاہوں گا قد جاءکم برہان من ربکم. کون ہے مراد اس سے؟ امام الانبیاء دلیل. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دلیل تو برہان تو میں نے دلیل ہے عرض کیا مولا یہ دلیل اور برہان اگر دونوں عربی میں ہیں تو برہان کی وجہ ترجیح کیا ہے؟ اس کا جواب رضی نے لکھا کہ دلیل کبھی نہ کبھی کہیں نہ کوئی رد کر دیتا ہے. برہان نام ہے اس دلیل کا، اسے کبھی کوئی بھی کہیں بھی کبھی بھی رد نہیں کر سکتا، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ ہے بڑی دلیل. اب رہا یہ سوال کہ اگر وہ دلیل ہے تو دلیل کے لیے کون سی عزت چاہیے؟ عظمت مصطفیٰ پر ایک پہلو اجازت. کیا خیال ہے ساری کائنات اگر معلول ہے، علت کون ہے؟ علت فاعلیہ کون ہے؟ علت ماضیہ کون ہے؟ علت غایہ کون ہے؟ اور علت سوریہ کون ہے؟ اس میں سے جو میں سمجھا ہوں مرکات کے حاشیے میں وہ ہے عظمت مصطفیٰ، اور وہ یوں ہے کہ ساری کائنات معلول ہے اور اس کی علت غایہ مصطفیٰ کریم ہے. غرض و غایت آسان کر دوں، غرض و غایت علت غایہ مصطفیٰ ہے. معنی یہ ہے کہ انہی کے لیے، انہی کے نام سے، انہی کی عظمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنا ڈالی. تو یہ علت غایہ ہے. تو علت غایہ کائنات کی یہ مصطفیٰ ہیں. اب علت سوریہ کو دیکھیں. ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتہ کما قال. اللہ نے آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا. کیا خیال ہے؟ آدم تو تھا ہی نہیں. راضی کا مزاج یہ ہے کہ صورت ہے بے صورت تھی اور بے صورت ظاہر صورت تھی. اس صورت سے مراد امام الانبیاء کی ذات ہے. مانا بندہ کہ علت غایہ بھی وہ ہیں، علت سوریہ بھی وہ ہیں، اور علت مادیہ فرمایا انا نور من نور اللہ وکل الخلق من نوری. میں اللہ کے نور سے، باقی کائنات میرے نور سے. اس کے سوال و جواب کے لیے مزید پھر کبھی حاضری ہو جائے گی، اس لیے کہ غایت کا بدلنا، مغیر کا بدلنا ایک تقاضا مستقل. سو معنی یہ ہے
کہ ساری کائنات کو مارے وجود میں دیا جانے میں یا لایا جانے میں 4 علل میں علت غایہ بھی مصطفیٰ ہیں، علت سوریہ بھی مصطفیٰ ہیں اور علت مادیہ بھی مصطفیٰ ہیں۔ البتہ کائنات کی علت فاعلیہ کون ہے؟ ذات باری۔ حضرات گرامی، امام الانبیاء کی عظمتوں کا کوئی تعلق بھی چھڑا جائے کہیں دور ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری بات سمجھانے میں مجھ میں صلاحیتیں کم ہیں، کہیں کمی رہ گئی ہوگی، مگر یہ آپ نے اندازہ کر لیا سوچ۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ دین کس کی ہے؟ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 57 میں میری حاضری ہوئی، جب سے آج تک بدستور نمک کھا بھی رہا ہوں اور اسے حلال بھی کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ آئیے ہم سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مسند نشین نبیر محدث اعظم اور تمام علماء کرام مشائخ اعظام، مختصر سے وقت میں آپ سے کچھ باتیں محبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج چاند کی تاریخ 25 صفر ہے۔ اہل سنت آج کی تاریخ میں اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مناتے ہیں۔ عرس منانا ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ اس موقع پر صاحب عرس کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ بریلی انڈیا میں، بھارت میں، ہندوستان میں ایک شہر ہے، اس کا نام بریلی ہے۔ شاعر نے کہا شرق لکھنؤ غرب دہلی ہے، ان دونوں کا دل بریلی ہے۔ اس کے مشرق میں لکھنؤ ہے، مغرب میں دہلی ہے، یہ ان کے بیچ میں ہے۔ روہیل کھنڈ ریاست ہے۔ آپ لوگ بولتے ہیں یہاں وہاں، روہیل کھنڈ والے کہیں گے ہواں ہیاں، ان کا تلفظ ایسا ہے۔ ایک شخص افغانی ہے، پٹھان ہے، بھڑیچ خاندان کا ہے، مگر وہ شخص پٹھان ہونے کے باوجود
افغانی ہونے کے باوجود ایسی اردو لکھ رہا ہے جس پر اردو والوں کو بھی ناز ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ ہم لوگ ہندوستان پاکستان کے خاص طور پر اعلی حضرت کی نسبت سے بریلوی کہلاتے ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمیں بریلوی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بریلوی کا لقب ہمیں غیروں نے دیا، ہمارا نہیں ہے، غیروں نے دیا اور ہم میں یہ رائج ہو گیا، ہم نے قبول کر لیا۔ انہوں نے بریلوی کہہ کر ہمیں ایک فرقہ بتانا چاہا اور خود وہ سنی کہلانے لگ گئے، ہمیں بریلوی کہہ کر ایک الگ فرقہ بتانے کی سازش ہوئی، مگر ہم تو آپ کو پتہ ہے نا دیر سے جاگتے ہیں اور اکثر جاگنے میں بھی خوابیدہ رہتے ہیں۔ خوابیدہ کا مطلب جاگتے ہوئے بھی تھوڑے سے سوئے رہتے ہیں۔ یہاں جس ہستی کا مزار ہے، جسے آپ سب حضرت محدث اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو لوگ ان کے خاندان کو جانتے ہیں، آپ کہیں گے جی وہ جاٹ تھے، آپ کہہ دیں گے جی وہ پنجاب کے ایک خاص علاقے سے تعلق رکھنے والے تھے، آپ گرداسپور کا نام لے لیں گے، کچھ اور جگہوں کا ذکر۔ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے مختصر عرصے میں اس فیصل آباد میں، بریلی کا ذکر نہیں، وہاں جب تک پڑھاتے رہے وہ، اور یہاں آ کر جو محنت کی، آپ میں سے کتنے تھے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو ان کی وجہ سے پہچانا؟ کہتے ہیں پھل سے درخت کی پہچان ہوتی ہے، تاجدار بریلی کا وہ درخت جس میں محدث اعظم جیسا پھل لگا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خلفاء ان کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت ان کو کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت کیوں؟ بہت آسان کر کے سمجھا دوں، آپ کا صوبہ ہے پنجاب، اس میں کتنے وزیر ہیں، لیکن ایک شخص کو آپ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں، باقی بھی وزیر ہیں مگر اس کو وزیر اعلیٰ کے سارے وزیر اس کو اپنے میں اعلیٰ جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جتنے حضرت تھے وہ ان کو اعلیٰ جانتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور میں اپنا پورا درد شاید آسان لفظوں میں بیان بھی نہ کر سکوں۔ شہزادہ محترم تشریف فرما ہے، علماء کی ایک قطار ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی بتایا ہو، پھر سن لیں، آپ کے فوجی جرنل بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہائی بریڈ وار میں ہیں۔ ہائی بریڈ انگریزی کے لفظ ہیں، اس کو خاموش جنگ کہتے ہیں۔ یہ توپ سے، ٹینک سے، بندوق سے، میزائل سے نہیں لڑی جاتی، یہ شوشہ چھوڑ کر لوگوں کو لڑوا کے لڑی جاتی ہے۔ ہائی بریڈ وار ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟
میں اور آپ تو شاید جانتے نہیں، یہودی 50 سال پہلے منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اگلے 50 سال میں کیا کرنا ہے۔ ہم تو جب 50 سال گزر جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جو گزر گئے ان میں کیا نہیں کیا، ہم یہ یاد کرتے ہیں، وہ پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں۔ بہرحال مسلمانوں میں عشق رسول ہے، اور جہاں کہیں جائیں تو کلام اعلی حضرت پڑھا جائے۔ 104 سال ہو گئے مگر کلام اعلی حضرت آج بھی جب بھی پڑھا جائے کسی کو پرانا نہیں لگتا۔ کون سی محفل ہے جس میں اعلی حضرت کا کلام پڑھا جائے اور لوگ خوش نہ ہوں؟ لوگوں میں دیکھا گیا ان کے علماء کو متنازع بناؤ۔ میرا درد سنیے گا، مسلمانوں کے عالموں کو متنازع بنا دو۔ متنازع کا مطلب کہ ان پر اعتماد ختم کر دو، جھگڑالو بنا دو، ایک دوسرے سے الجھا دو۔ ایک کو کہہ دو تم تفضیلی ہو، حضرت علی کو تمام صحابہ پر وہ فضیلت دیتے ہو جو حضرت علی کو خود قبول نہ ہو۔ جملے میرے یاد رکھیے گا۔ کون افضل ہے، کون اول ہے؟ صحابہ کون ہیں، اہل بیت کون ہیں، ازواج مطہرات کون ہیں، نبی کب سے نبی ہیں، بالقوت کب سے ہیں، بالفعل کب سے ہیں۔ یہ جھگڑے ڈالو تاکہ علماء میں آپس میں اختلاف ہو جائے، علماء کی زبان ایک دوسرے کے خلاف چلنے لگے، لوگ ان سے دور ہونے لگیں کہ یہ تو آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، ہمیں کیا ٹھیک کریں گے۔ تو جب علماء میں تنازع آ جائے گا، لوگوں کا تعلق علماء سے کم ہو جائے گا، قوم بگڑ جائے گی، لوگوں میں دین کا جذبہ کم ہو جائے گا، عمل کی طاقت چھن جائے گی، پھر ان مسلمانوں میں صرف نام کے مسلمان ہوں گے، کام کا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہائیبرڈ وار جاری ہے۔ آپ نئی نئی بولیاں سن رہے ہیں، ایسی بولیوں میں آپ کہیں کہ جی حضرت صاحبزادہ پیر فیض رسول صاحب سنی ہیں، یا مولانا سلیمان صاحب سنی ہیں، یا پیر صاحب گولڑا شریف سنی ہے، یا پیر صاحب مانکی شریف سنی ہے، یا پیر صاحب توسا شریف سنی ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہ لگے کہ میں کس کو سنی کہوں اور کون سا سنی کہوں۔ ایسا ہو گیا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اب سنی کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ سے احمد رضا تک جن کا طریقہ عقیدے ایک ہیں وہ سنی ہے۔ سن لی بات میری؟ صحابہ و اہل بیت سے احمد رضا تک جن کا تواتر ہے وہ سنی ہے۔ جنہوں نے فرق کیا وہ فرقے بنتے جا رہے ہیں۔ دامن رضا کو جو چھوڑ رہا ہے وہ سنیت کو چھوڑ رہا ہے، وہ اپنی راہ الگ بنا رہا ہے۔ اور ہمارے برطانیہ میں ایک عالم ہے مولانا محمد قمر الزمان صاحب اعظمی، ان کا ایک جملہ مجھے اچھا لگا کہ جو اعلیٰ حضرت کا نہیں رہا وہ کہیں کا نہیں رہا۔ سن رہے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سا سنی عالم یا سنی پیر؟ لازمی بات ہے جو سنی نہیں ہے ہم اس کو عالم بھی نہیں مانتے، جو سنی نہیں ہے اس کو پیر بھی نہیں مانتے۔
مجھے ایک عالم یا ایک پیر ایسا دکھائیں جس نے آپ کو کہا ہو کہ مسجد میں جا کر شور مچاؤ. ہے کوئی؟ کس نے آپ کو کہا ہو کہ مسجد میں قرآن پڑھنے والے، حدیث سنانے والے کے سامنے کھڑے ہو کر، ہاتھوں کو اونچا کر کے، آواز کو بلند کر کے مسجد کے تقدس کے ساتھ کھیلو، کسی نے سکھایا؟ پوچھ رہا ہوں. مسجد نبوی میں نجران کے پادری آ کر نبی سے مل رہے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. کوئی شخص سوال کرنے آ جائے، ملنے آ جائے. آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، فوٹو کھینچ لی، فلاں سے مل رہے ہیں. تو کیا ملنے سے مطلب یہ ہے کہ ان میں شامل ہو گیا؟ پوچھ رہا ہوں. ہمارے ہاں عوام کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ کسی عالم پر اعتراض کرتے. دوسرے عالم کے پاس جائیں، وہ بتائے. علماء کا آپس کا مسئلہ ہے، ہمیں نہیں معلوم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو سچا عالم دین ہے اس کی توہین کرنا تو کفر تک لے جاتا ہے، کیونکہ دین کی وجہ سے. مگر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کسی جماعت کا نعرہ نہیں ہے، ہر مسلمان کا نعرہ ہے. ختم نبوت کے لیے نعرہ ہر مسلمان کا نعرہ ہے یا نہیں؟ 74-75 سال پاکستان کو ہو گئے. ایسا ماحول پہلے کبھی دیکھا؟ پوچھ رہا ہوں. کون کروا رہا ہے؟ کس کے اشارے پہ ہو رہا ہے؟ کسی کو رافضی کہنا، کسی کو ناصبی کہنا، کسی کو خارجی کہنا، کسی کو تفضیلی کہنا. یہ کاروبار کیوں ہو رہا ہے؟ اور عوام سوشل میڈیا کے نام پر اپنے ہی علماء، اپنے ہی مسلک کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں کہ ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں. آپ کے سامنے یہ باتیں بہت سنبھل کے کر رہا ہوں، لفظ کچھ اور نکل جاتے ہیں منہ سے. جو غصہ اندر ہے، جو درد ہے اندر. میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے کہا حضرت سنی وہی ہے نا جو اعلیٰ حضرت والے، یا کوئی نئی تعریف ہو گئی ہے؟ کس کو سنی کہیں؟ میرے احمد رضا نے دور غلامی میں 65 برس دنیا میں گزارے. 14 برس کی عمر سے لے کر 65 برس کی عمر تک 50 یا 51 سال لکھا. کیا کیا؟ 2 تقریریں کرتے تھے سال میں. کتنی؟ صرف 2. ایک میلاد النبی پہ، ایک اپنے پیر صاحب کے عرس پہ. ہر وقت لکھ رہے ہیں. آج ان کا لکھا ہوا پوری دنیا کو حیران کر رہا ہے. ابھی شاید آپ کو بتایا ہوگا، فتاوی عالمگیری 40 علماء نے مل کر تیار کیا تھا. فتاوی رضویہ ایک شخص کی محنت ہے. ایک 1000 سے زیادہ کتابیں ہیں اعلیٰ حضرت کی. کتنی؟ آواز. میری بات پر ناراض نہیں ہونا، مجھے وہ 1000 کتابیں دکھاؤ.
700 کے نام ہیں ہمارے پاس، باقی کے نام بھی نہیں ہیں۔ یہ ہماری کارکردگی ہے، اس شخص کی محنتوں کو ضائع کرنے والے ہم لوگ۔ کتنی کتابوں کو دیمک کھا گئی۔ سنی ہے نا، اس کے پاس کوئی آگے چیز تبرک بنا کے رکھوں گا، میں کسی کو دکھاؤں گا بھی نہیں۔ اس طرح کتنے مسودے ضائع ہو گئے۔ جتنا پہنچا ایک ہدایت بخشش، اعلی حضرت کا لکھا ہوا کلام، کیونکہ ہر شخص اردو، عربی، فارسی نہیں پڑھ سکتا۔ اعلی حضرت کی زبان، میرا دعویٰ ہے، میں جو سب سے زیادہ کم علم، سب سے زیادہ نالائق شخص ہوں، اعلی حضرت کی کتابوں کا جو صحیح نام پڑھ دے میں اس کو عالم مان لیتا ہوں، صحیح زیر زبر کے ساتھ ان کی کتابوں کا نام پڑھ دے میں اس کو عالم مان لیتا ہوں۔ اعلی حضرت نے شاعری کی، قصیدے نہیں لکھے بادشاہوں کے، نبی کی نعت لکھی۔ ہر ایک کو اردو، عربی، فارسی نہیں پہنچتی، ان کا کلام سن لیتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کتنی مرتبہ اسی اسٹیج پر بھی یہ بات کی ہوگی، پوری دنیا کو ایک احمد رضا کیوں ملا ہے؟ کسی اور کے نام سے اس دور میں اختلاف نہیں ہے۔ 72 فرقے ناری، ناری کا مطلب آگ میں جانے والے، حدیث شریف کے مطابق کہ 72 آگ میں جائیں گے، ایک نجات پانے والا جو 73واں وہ اہل سنت و جماعت۔ 72 ناری فرقے ایک طرف، ان کے پورے پورے گروپ ایک طرف، ان کے جلسے ایک طرف، ان کی کتابیں ایک طرف، ان کی کیسٹیں ایک طرف، ان کے تمام کانفرنس اور جتنے ادارے ایک طرف، میرا احمد رضا ایک طرف۔ اس احمد رضا کا دامن چھوڑنا چاہتے ہو؟ اپنی پہچان کیا کرواؤ گے؟ الگ الگ دکانیں، کون کون سے مسئلے، امت کو عقائد سکھانے کی بجائے اختلافات سکھائے جا رہے ہیں۔ صلح کلی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ صلح کلی کا لفظ بڑا خوبصورت لفظ ہے، ہر ایک سے صلح۔ اگر سنیت کے اندر صلح کلی کی بات کرو تو نعمت ہے کہ ہر سنی سے صلح ہو، لیکن اگر آپ کا مطلب وہ غیر، جب میں لفظ غیر کہہ رہا ہوں تو اپنے نہیں ہوئے، جن کے عقیدے درست نہیں، ان سے صلح کرنے کی بات کرو گے تو پھر تم غیرت والے نہیں ہو۔ حالانکہ آپ کی زبان میں بے غیرت بولا جائے گا، مگر میں نے سنبھل کے کہا کہ پھر غیرت والے نہیں۔ 4 امام، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل ہمارے، چاروں کا سلسلے قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی ہمارے۔ ہمیں اعلیٰ حضرت کی صورت میں ایک نعمت ملی جس نے امت کو ایک جگہ کیوں جمع کیا کہ جب دین کو بدلنے کی سازشیں ہو رہی تھی، وہ بوریے پہ بیٹھ کے ہمارے دین کی حفاظت کر رہا تھا، ہمارا ایمان بچا رہا تھا۔ ساری عمر گزر گئی ان کی باتیں کرتے، اور اب ان سے اختلاف شروع کر دیں، ان سے رستے جدا کر لیں، تو پھر ہم اپنا تعارف کیا کرائیں گے؟ کیا ہم سنی کہلا سکیں گے؟ ہاں ہم بریلوی ہیں، مگر سنی بریلوی ہیں، نرے بریلوی نہیں۔ کیوں کہ دوسرے سنی بھی اپنے آپ کو سنی کہنے لگے۔ میں نے مثال سمجھائی تھی، یہ جتنے لوگ جن کی داڑیاں سفید ہو گئیں، 70 سال سے زیادہ عمر ہے، ان کو پتہ ہے کہ گھی کو گھی ہی کہا جاتا تھا، کبھی اس کے ساتھ خالص اصلی دیسی کا لفظ
نہیں صرف گھی، کیونکہ ہوتا ہی گھی تھا، مگر جب بناسپتی آ گیا تو فرق کرنے کے لیے کہنا پڑا کہ یہ اصلی گھی ہے، دیسی گھی ہے، خالص گھی ہے، کیونکہ بناسپتی آ گیا تھا۔ جب تک بناسپتی نہیں تھا صرف گھی تھا، جب بناسپتی آیا تو پہچان کرانی پڑی، اصلی، دیسی، خالص۔ پہلے سارے سنی تھے، پہلے سارے، جب دیوبندی آ گئے، گکھڑوی آ گئے ہیں، وہابی آ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو سنی کہنا شروع کیا، تو اب پہچان کے لیے ضروری ہو گیا کہ اصلی سنی کون ہے؟ جو بریلوی ہے، جس کا امام احمد رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا دین نہیں دیا، کوئی نئے عقائد نہیں دیے، کوئی نیا فرقہ نہیں بنایا، انہوں نے ہمارے صحیح عقائد کی ترجمانی کی۔ وہ ہمارے ترجمان تھے، ہمارے محافظ تھے، سیویئر تھے۔ آج ان کا عرس منا کر ہم نے جو پیغام دینا ہے وہ یہ کہ صرف توشہ شریف یاد نہ رکھو۔ توشہ شریف حلوے کو کہتے ہیں، خاص حلوہ ہے، بڑا ذائقے والا، وہ بھی سنیوں کا نصیب ہے۔ صرف بریانی یاد نہ رکھو، قورمے اور شیرمال یاد نہ رکھو۔ اعلیٰ حضرت کے نام پر مدرسے بہت بن گئے، کتب خانے بہت بن گئے، مگر اعلیٰ حضرت کی باتوں کو سمجھا کر یاد کرانے والے کہاں ہیں؟ ان میں سے میں کسی سے پوچھوں کہ بتاؤ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بارے میں کیا جانتے ہو، اس کے پاس کیا معلومات ہوں گی؟ مولوی کہلانے والے زیادہ مجرم ہیں، پیر کہلانے والے زیادہ مجرم ہیں، کہ ان کی توجہ گاڑیوں پر رہی، محلات پر رہی، خدمت پر نہیں رہی۔ جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، اور مولوی دوزخ سے زیادہ قریب ہے۔ آپ تو نادانی میں کر رہے، وہ تو جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ سن رہے ہیں میری بات؟ اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو وہ زیادہ خطرناک ہے۔ مولانا کا لفظ آپ کے نزدیک عزت والا ہوگا، مولوی کا لفظ آپ کے نزدیک ہلکا ہوگا۔ ان علماء سے پوچھو، مولوی کا لفظ بڑا لفظ ہے۔ مولانا کے معنی ہمارا پیارا، ہمارا دوست، ہمارا مددگار۔ مولوی کے معنی مولا والا۔ مگر کسی کو مولوی کہیں تو وہ عزت نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ ہمیں نام کا شوق ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت زمیندار تھے مگر محلات نہیں بنائے۔ ابھی بھی بریلی جا کے دیکھ لو، 80 سال کے بعد ان کی جو مسجد بنی ہے وہ آپ کی اس مسجد کی آدھی ہوگی۔